اللہ والوں کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں۔ کوئی قطب الارشاد، کوئی قطب الاقطاب، کوئی ابدال، کوئی غوث العظم، لیکن یہ ولایت کے جو مرتبے ہیں اس کا سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ دل کی اصلاح، دل کی اصلاح، سلوک ہو، تصوف ہو، قرب الہی کا سفر ہو، اس کی ابتدا دل کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو دو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، دو چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ تمہاری اولاد، تمہارا مال کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تم مال کی محبت میں اتنے گم نہ ہو جاؤ، نماز کی فکر نہ رہے۔ اولاد کی محبت میں اتنا گم نہ ہو جاؤ، اولاد دینے والے کو بھول جاؤ، نعمت دینے والے کو بھول جاؤ۔ اسلام نہ اولاد و مال کی محبت سے روکتا ہے، لیکن حکم یہی ہے کسی سے محبت کی جائے، ایک حد میں رہ کر محبت کی جائے۔ محبت حد سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ تمہاری محبت شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ تمہاری محبت شریعت کے حدود میں ہونی۔ جو محبت اتنی حد سے بڑھ جائے، معاذ اللہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ دے، ایسی محبت تمہیں برباد کر دے گی، ہلاکت میں ڈال دے۔ تو حکم یہی ہے کہ محبت کی جائے، لیکن شریعت کی دائرے میں رہ کر محبت کی جائے۔ اگر تم، قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آپ سورہ منافقین کو اٹھائیں، یہ آیت آپ کو ملے۔ جنہوں نے اس طرح کیا، مال اور اولاد کی محبت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں خسارے میں، خسارے میں ہے یہ لوگ۔ 5 منٹ آپ کا میں زیادہ وقت لوں گا۔ یہی لوگ خسارے میں۔ خسارے کے معنی ہم نقصان سمجھتے ہیں، نقصان اور خسارے میں فرق ہے۔ قرآن نے لفظ نقصان کو بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ۔ نقصان اور ہے، خسارہ اور ہے۔ نقصان میں، خسارے میں فرق کیا ہے؟ آپ سنیں، آسان مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں، اس میں 10,000 ضائع ہو گئے تو یہ نقصان ہے۔ 90,000 آپ کے پاس موجود ہے، 10,000 ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو اس کو نقصان کہا جائے گا۔ خسارہ کیا ہے؟ 1 لاکھ تھے، 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، یہ خسارہ۔ کچھ بھی نہیں بچا، یہ خسارہ۔ عزیزان گرامی خطر، اسی لیے کہا جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں مال اور اولاد کی محبت میں، وہ لوگ خسارے میں۔ عزیزان گرامی خطر، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔
تمام محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیاب۔ قربانی کا معاملہ ہے، حالات سے ہر کوئی واقف ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ بات سن لیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حالات کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہے۔ شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے قانون کا احترام کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کن جانوروں کی قربانی کرنا ہے؟ اکابر علماء بھی یہی کہتے ہیں جو ممنوع جانور ہے اس سے اعتراف کیا جائے۔ پھر حالات جیسے ہیں آپ کے سامنے، جس طریقے سے بھی حالات آئیں، حالات سہولت کے حساب سے آپ کام کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالیں۔ شریعت جس کام سے روکتی ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ قربانی کے جانور بڑے لیں گے تو اس میں 7 حصے، چھوٹا بکرا لیا جائے گا تو اس میں ایک ہی کی طرف سے کیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی عام ہو رہی، ایک بکرے میں پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی باپ نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز نہیں جس طرح نہیں ہوتی، باپ کے قربانی کرنے سے بیٹے کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے پڑھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر کے قربانی دینے سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، ہر ایک پر ضروری نہیں ہے۔ نابالغ پر تو قربانی واجب ہی نہیں۔ جو بالغ ہیں، جو مقیم ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہو وہ خود پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ کئی ایک لوگ اپنی قربانی کو چھوڑ کر مرحومین کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے مرحومین کے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ گناہ گار کیوں ہوں گے؟ آپ اپنا واجب ترک کر رہے ہیں، نفیلی کام، آپ نفیل کام کر رہے ہیں۔ جو واجب ہے اس کو چھوڑ کر نفیل کام کریں گے تو آپ کا جو واجب آپ نے ترک کیا اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کرنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے پاس جس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، مرحومین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ اجازت ہے، وہ الگ بات ہے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی۔ اور جو